والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند آقا کریم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام عرض کیجیے الصلاۃ والسلام اللہ کریم کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت عزت کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت میرا آج کا موضوع حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت پر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، جس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ حسنی سید والد محترم کی طرف سے ہیں اور حسینی سید والدہ محترمہ کی طرف سے ہیں، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے، یعنی کہ حسنی اور حسینی سید۔ آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ المعروف جنگی دوست، آپ بہت اپنے وقت کے کامل ولی ہوا کرتے تھے، اور جنگی دوست آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ اور جہاد میں بہت زیادہ شوق و ذوق سے حصہ لیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ وہ بھی بہت اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ کے والد کا زہد و تقویٰ دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کسی دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، بہت شدت کی آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک سیب چلتا ہوا اس دریا کے اندر آ رہا ہے۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو سوچا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں تھا، میں نے ویسے ہی کھا لیا ہے، تو کہیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے حساب نہ دینا پڑ جائے۔ آپ اس سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک باغ پر پہنچتے ہیں۔ وہ باغ اس دریا کے بالکل قریب ہوتا ہے اور سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں، جس ایک درخت کی ٹہنیاں اس دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ کہیں یہی وہ باغ ہے جہاں سے سیب چلتا چلتا وہاں تک پہنچا تھا، تو وہ اس باغ کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص وہاں باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو مالی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا خریدار آ رہا ہے۔ وہ بڑے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میں کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ابو صالح فرماتے ہیں کہ یہ باغ آپ کا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ جی یہ میرا باغ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے باغ میں سے ایک سیب جا رہا تھا دریا کے اندر، میں نے وہ سیب کھا لیا ہے، تو میں یہاں پر آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں، بغیر پوچھے کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو باغ کا مالی تھا وہ بہت صاحب نظر آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا
اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ اس کی کوئی تربیت کر دی جائے۔ تو اسے وہ باغ کا مالک جو ہے وہ کہنے لگا تجھے اس طرح میں معاف نہیں کروں گا، تجھے 12 سال اس باغ کی چاکری کرنی پڑے گی، خدمت میری کرنی پڑے گی، یعنی کہ اس باغ کو پانی لگانا پڑے گا، اس باغ کی حفاظت کرنی پڑے گی، 12 سالوں کے بعد تجھے میں معافی دے دوں۔ تو حضور غوث پاک کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد وہ جو باغ کا مالی تھا وہ کہنے لگا کہ ایک سیب توڑ کر باغ میں سے لے آؤ۔ تو انہوں نے ایک سیب توڑا، جب توڑ کر لائے تو وہ سیب کچا تھا۔ تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا تجھے 12 سال اس باغ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے، تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ باغ پکا سیب کون سا ہے اور کچا سیب کون سا ہے۔ دیکھیے زہد و تقویٰ آپ کا، جواب دیا تو کمال کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں نے 12 سال آپ کے باغ کی خدمت کی ہے، میں نے کبھی بھی 12 سالوں میں سے کبھی بھی آپ کے سیب کی طرف اوپر نظر کر کے نہیں دیکھا کہ آپ کے سیب کیسے ہیں۔ میں 12 سال اس کو پانی بھی لگاتا رہا، اس کی چاکری کرتا رہا، تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا سیب کیسا ہے کیا۔ تو اس نے کہا خیر ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام تجھے اور کرنا پڑے گا، پھر میں تجھے معافی دے دوں گا۔ تو حضور غوث پاک کے والد فرمانے لگے کہ کہو۔ تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، معذور ہے، تجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ تو حضور غوث پاک کے والد بہت پریشان ہوئے اور آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو باغ کا مالی تھا اس نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی۔ جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد حضور غوث پاک کے والد کو وہ باغ کا مالی کہنے لگا کہ جاؤ وہ کمرے میں تمہاری جو بیوی ہے وہ بیٹھی ہے، جا کے ملاقات کر لو۔ تو وہ چلے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت، آنکھوں سے بھی درست ہے، دیکھ سکتی ہے، ٹانگوں سے چل سکتی ہے، کانوں سے سن سکتی ہے، بیٹھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ بہت زیادہ ڈر گئے، گھبراہٹ طاری ہو گئی، دیکھ کر فوراً ہی پیچھے چل پڑے۔ جو دروازے پر گزرنے لگے تو دروازے کی جو چکاٹ تھی وہ آپ کے سر پر لگ گئی۔ تو باغ کا مالی کہنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے، تم نے اپنے سر پر چوٹ کیسے لگوائی ہے اور باہر کیوں آ گئے؟ تو حضور غوث پاک کے والد فرمانے لگے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، آپ نے کہا تھا وہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، آپ نے کہا تھا کہ وہ کانوں سے سن نہیں سکتی۔ جب میں نے اندر عورت کو دیکھا تو وہ کانوں سے بھی سن سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی ہے، پاؤں سے چل بھی سکتی ہے۔ تو میں نے کہا 12 سال میں نے ایک سیب کھایا تھا تو 12 سال مجھے چاکری کرنی پڑی اس باغ کی، تو میں معافی کے لیے میں پیچھے اس لیے دوڑا تاکہ میں نے کسی اور عورت کے پاس نہ چلا جاؤں۔ تو وہ باغ کا جو مالی تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہوگی، آنکھوں سے یعنی دیکھ نہیں سکتی، وہ اس لیے کہ کبھی بھی اس عورت نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، اور کانوں سے اس نے کبھی کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی تھی، اور پاؤں سے کسی غیر محرم کے گھر میں نہیں ٹر کر گئی تھی، اسی لیے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ معذور ہے۔ تو دیکھیے کہ جس کے والد کے اندر اتنا زہد و تقویٰ ہو اور جس کی والدہ اتنی شرم و حیا کی پیکر ہو، اس کے بیٹے پھر غوث ثقلین ورگے جنم لیتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے قریب بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بندہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اپنی تھیلی پر رکھ دے تو وہ بندہ اللہ کے قرب کو پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے یہ ضرورت کے تحت ہے، ضرورت کے تحت اسے استعمال کریں اور اس کو اپنے دل سے نکال کر تھیلی پر رکھ لیں۔